في حضرة المحبوب أحمد رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى بالحق ليظهره على كل شيء ولو كره المشركون. صدق الله. بیٹھ جائیے سب لوگ، بیٹھ جائیے بھائی، بیٹھ جائیے. روز نظر کرے خدا جس کو وہ درد کا مزے دوا اٹھائے کیوں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں دل کے گلی گلی کباب اوپر سکی کھائی پھر بھی گلی گلی کباب اوپر سکی کھائی کیوں. دل میں جو عقل دے خدا گلی گلی سے جائے. تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کے یہاں حاضر آیا سن کر مجھے یہ افسوس بھی ہوا کہ بڑے دنوں تک آپ نے تیاری کی تھی جلسے کے لیے اور حکومت کے عہدیداروں کی طرف سے پرشاسن کی طرف سے پرمیشن کے معاملات کو لے کر جلسہ کینسل ہوا. لیکن اس بات کو یاد رکھیں جلسے روز ہوتے ہیں روز کینسل نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارے سینوں میں جو محبت مصطفیٰ ہے وہ کبھی کینسل نہیں. بے شک بے شک بے شک. اس بات کو یاد رکھ کر کے چلیں کہ ہمارا ایمان ہے وہ سارا اسی میں چل رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو ایک دل دیا ہے اور ایک سر بنا ہے. یہ دونوں چیزیں ریپیٹ نہیں ہوئی. دل سب کے پاس ایک ہی ہے اور سر بھی سب کے پاس ایک ہی ہے. لیکن یہ دل کیا چیز ہے اور سر کیا چیز ہے؟ دل دیکھا جائے تو گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، سر دیکھا جائے تو ایک کدو کی طرح سے ایک وزن حصہ ہے. لیکن دل اور سر کس کو کہتے ہیں یہ اگر اعلیٰ حضرت کی زبان سے سنیں سمجھ میں آئے گا. ایک عاشق رسول بتاتا ہے دل کسے کہتے ہیں. سب کے پاس دل نہیں ہوتا، گوشت کا ٹکڑا ہو سکتا ہے دل نہیں ہوتا. گوشت کا ٹکڑا ہونا اور ہے، دل کا ہونا اور ہے. اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا پھر دل کس کو کہتے ہیں تو فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمول رہا. دل جسے کہتے ہیں جو رسول اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے اسی کو دل کہتے ہیں. اور اگر نبی پاک کی محبت نہیں ہے تو پھر وہ گوشت کا ٹکڑا اسے دل نہیں کہتے. اب یہ میں یہ سب پر اپنا چھوڑ کو جیسا ہے ویسی رہنے تو 10 منٹ کے لیے برداشت ہے. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمول رہا. سنا ہوا آپ نے اعلیٰ حضرت کا یہ شعر. اور حضرت بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس دل میں حضور کی محبت نہیں ہوتی اس دل میں کتے رہتے تھے. وہ دل کتوں کی جگہ ہے اور ہم نے دیکھا ہے دنیا میں حضور سے محبت نہ کرنے والا ہر ایک کی محبت پر فدا ہے اور روزانہ اس کے لیے الگ الگ مسئلے ہیں. نوجوان یہ سمجھتا ہے کسی لیلا سے محبت کرنا دل لگا کر اس لیے گانے گاتا ہے کسی حسن و جمال کی پری کو دیکھ رہا ہے
اسے یہ لگتا ہے کہ یہ دل اسی کے لیے دھڑکتا ہے، اسی کے لیے ہے۔ میرے عزیزو، ایک عورت کے لیے دل نہیں دیا گیا، جو دل دیا گیا ہے تمہارے جسم میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ دل ہے۔ دل اگر دھڑکنا بند کرے تو کیا تم زندہ رہ سکتے ہو؟ تمہارے جسم دل اگر دھڑکنا بند کرے تو کیا تم زندہ رہ سکتے ہو؟ تمہارے جسم میں جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ کیا ہے؟ دل ہے۔ اب یہ دینا چاہیے تو اس شخص کو دینا چاہیے جو دنیا کا سب سے قیمتی ہے، اور دنیا کا سب سے قیمتی اگر کوئی ہے تو حبیب خدا محمد رسول اللہ۔ تو دل کسے دینا چاہیے؟ اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر محبت پر ہمارا دل دھڑکے تو حضور کی محبت پر دھڑکے۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا پھر سر کیا چیز ہے؟ یہ تو دل ہو گیا، گوشت کا ٹکڑا۔ میں حکم کروں ویسے اگر حضور کو یاد نہیں کرتا تو پھر اس میں کتے رہتے ہیں یا گوشت کا ٹکڑا۔ سر کیا چیز ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سر ہے وہ سر جو تیرے نام پر قربان ہوا ہے۔ حضور کے نام پر اگر مر ملنے والا سر ہے تو حضور کو سر کہا جاتا ہے، ورنہ وہ ایک کدو کا ٹکڑا ہے۔ ایسا کدو کا ٹکڑا اٹھا کر بہت سارے لوگ گھوم رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، ہمت ہے اور غیرت ہے تو سر اپنے کندھوں پر لے کر چلو، اور سر کہتے اسی کو ہے جو نبی کے قدموں پہ قربان ہو جائے۔ ہر ایک مسلمان بچے کی یہ تمنا ہونی چاہیے کہ موت آئے تو محبت مصطفیٰ میں، حضور کی محبت پر، حضور کے قدموں پہ مرنا یہ کوئی شرم کی بات، آر کی بات نہیں۔ حضرت خباب، حضرت خبیب، ایک صحابی حضرت خبیب، مکہ والوں نے انہیں پکڑ کر کے سولی پر چڑھایا تھا، ان کے ناخنوں کو پکڑ سے کھینچا تھا، ان کی ہونٹ کاٹا کے، ان کی کان کاٹے، ناک کاٹے، ان کی آنکھوں میں گرم سلائی لگی تھی۔ مکہ کے کافروں نے کس بنیاد پر؟ اس لیے کہ وہ حضور پاک سے محبت کرتے تھے، اور جب جب ان کے اوپر مارا جاتا، پتھر مارے جاتے، سولی پر چڑھا کر ان سے کہا جاتا ہے خبیب کتنے دردناک مجھے موت دی جا رہی ہے، کتنی تکلیف کی موت دی جا رہی ہے۔ حضرت خبیب کیا کہتے تھے سنو، جسم کے سب حصے کٹ جانے کے بعد وہ کہتے کہ مجھے اس بات کی فکر نہیں کہ میرے ہونٹ کاٹے گئے، کان کاٹے گئے، ناک کاٹی گئی، میرے ناخن کھینچے گئے، مگر مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میری موت آ رہی ہے تو غلامی مصطفیٰ میں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ تھوڑی دیر میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جان دیا، دل دیا اور سر دیا، تو یہ امانت کے طور پر۔ کچھ نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عیش کرنے کے لیے دیا گیا ہے، رات بھر گیم کھیلتے، ادھر ادھر پر پکائی کرتے، گپے لگاتے، نوجوان یہ سمجھ بیٹھے کہ ہماری جو لائف ہے وہ انجوائے کرنے کے لیے، عیش کرنے کے لیے ہے۔ یہ دنیا نے تمہیں عیاش بنا دیا، تم انجوائے کرنے کے لیے نہیں آئے، تم نبی پاک کی خیر امت ہو، اللہ نے تمہیں حاکم بنا کر بھیجا، خادم بنا کر نہیں، حاکم بنا کر بھیجا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ جب سے تم نے نبی پاک پر مر مٹنا چھوڑ دیا، پوری دنیا نے تمہیں خادم بنا رکھا ہے۔ اسی لیے آج نوجوانوں سے میں گزارش کروں گا، ان تمام خرافات سے باز آ جاؤ اور توبہ کرو۔ گانے بجانے، فلمی انداز سے جینے کے طور طریقے چھوڑو اور فخر کے ساتھ ہندوستان میں جیو، سینہ کام کر کے کہو کہ میں محمد عربی کا غلام ہوں۔ کسی کو شرم آتی ہے یہ کہنے میں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام ہونے میں کسی کو شرم ہے؟ میرے حضور کو کوئی ظالم، کوئی آتنکی، کوئی دہشت گرد،
کوئی کتا پکڑ کر کے ایک مسلمان بچے کی موت لنچنگ کرتا ہے، کوڑے مارتا ہے، یا کہیں سے اسے کھینچ کر کے ختم کرتا ہے، مار کر کے کہتا ہے کہ رام رام چلتا، تو ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں، خوف کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ یا جو حالات ہو رہے دیکھ رہے ہوں گے نا، کسی بھی مسلمان کو پکڑ کر چھوٹے چھوٹے باتوں میں مار دینا، پکڑنا سب۔ میرے عزیزوں، اتنی بات یاد رکھ نا کہ تم جس دین سے وابستہ ہو، یہ کوئی مجرموں کا دین نہیں ہے، دنیا کا سب سے پاکیزہ دین اسلام ہے۔ اس کا فخر ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے سچے دین پر قائم ہیں۔ پیدا ہوئے تھے تو ہمارے کان میں اللہ اکبر کی آواز آئی، سب سے پہلی آواز ہمارے کانوں میں کیا آئی؟ اللہ اکبر کی، جس کا مطلب ہوتا ہے اللہ سب سے بڑا۔ پھر اور کسی اور کو بڑا مانیں گے؟ پیدا ہوتے ہی ہم یہ تسلیم کر کے آئے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور پھر ہم جب مرنے والے ہیں، ہماری میت پر، ہمارے جنازے پر امام سب سے پہلے تکبیر باندھتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر۔ ہم دنیا سے جا بھی رہے تو کیا کہتے ہوئے جاتے ہیں؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ سب سے پہلی آواز ہمارے کانوں میں کیا آئی؟ اللہ اکبر کی، جس کا مطلب ہوتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر اور کسی اور کو بڑا مانیں گے؟ پیدا ہوتے ہی ہم یہ تسلیم کر کے آئے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور پھر ہم جب مرنے والے ہیں، ہماری میت پر، ہمارے جنازے پر امام سب سے پہلے تکبیر باندھتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر۔ ہم دنیا سے جا بھی رہے تو کیا کہتے ہوئے جاتے ہیں؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ سب سے بڑا۔ آئے تھے تو یہ کہتے ہوئے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، جا رہے تھے تو کیا کہتے ہوئے؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ لہذا آنا بھی اور جانا بھی ہمارا اللہ اکبر پر ہے۔ تو پھر کسی ظالم کتے کے ہاتھ میں کبھی آ بھی گئے تو خدا اپنے دین کے ساتھ سودا مت کرنا، بلکہ فخر سے کہنا کہ تو میرے جسم کے 100 ٹکڑے کر لے، ہر ٹکڑا پکارے گا اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ سبحان اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس دین پر جب تم استقامت کے ساتھ قائم رہو گے تو پھر وہ شعر یاد کر لینا، ہمارے کسی کے مرنے سے اسلام ختم نہیں ہوتا، ختم ہو رہا ہے۔ مجھے اگر پھانسی پر چڑھا گئے چند لوگ مل کر کے تو اسلام ختم نہیں ہوگا۔ اسی طرح تم بھی سمجھ کر کے چلنا، کسی ایک نوجوان کو ظالم کتے ظلمن پکڑ کر کے مار دے، اسلام ختم نہیں ہوگا، بلکہ تمہیں شہادت کا مقام تو ملے گا ہی ملے گا، لیکن اسلام کا کیا ہوگا؟ شاعر نے کہا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ایک حسین کو اگر شہید کرتا ہے کوئی یزید، تو اللہ تعالیٰ اسلام کو پھر دکھائے دیتا ہے، پھر بحال کرتا ہے۔ اگر ایسے حالات آئے تو چلے رہنا، استقامت کے ساتھ رہنا اور حضور کی سنتوں پر پڑھنا۔ اگر تم اپنے دین کی عزت نہیں کرو گے تو دوسرے کون عزت کرتے ہیں؟ اس لیے نوجوانوں نمازوں کی پابندی کرو، فلمی دنیا سے باہر نکل آؤ، ایسے عشرت سے نکل آؤ اور اپنے سینوں میں حضور کی محبت اتنی بساؤ کہ سوچے پر حضور کا خیال آئے، اس کے پر حضور کا خیال آئے، اور یہ تمنا کرتے ہوئے جیو گے مولا دنیا کے بہت رنگ میں نے دیکھ لیا، اور میری آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے ایک بار حضور کے چہرے کو زیارت نصیب فرمائے۔ اللہ ہماری آنکھوں کو قبول فرمائے اور آپ تمام لوگوں کو محبت رسول عطا فرمائے اور اتحاد و اتفاق عطا فرمائے، اور اسلام کو مولا نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ یہاں سے کائنات ہر بچے کو اور نوجوان کو دین کا مجاہد اور غازی اسلام بنائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔